میرے آقا نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ جب قبروں میں جاتے ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ گناہوں کے پہاڑ ہوتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ جب قبروں میں جاتے ہیں کئی میری امت کے احباب گناہوں کے پہاڑ، فرمایا قیامت والے دن جب نکلیں گے تو نیکیوں کے انبار ساتھ ہوں گے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے بھائی، جب گئے تھے تو اس کے ساتھ گناہ تھے اور جب قیامت میں نکلیں گے تو نیکیاں. کیوں بھائی؟ وجہ، سبب، ریزن کیا ہے؟ پتہ کیا کہا جائے گا؟ فرمایا یہ تو تم پوچھ رہے ہو، وہ بندہ خود پوچھے گا فَيَقُولُ أَنَّا لِي هَذَا، اے باری تعالیٰ یہ مجھے اعزاز کیسے مل گیا؟ اللہ فرمایا کہ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وہ تیرے لیے دعا کرتے رہے، ہم نے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. نیک اولاد کی نشانی یہاں یہ بیان کی گئی کہ وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں جب والدین پردہ کر جائے. نیک اولاد کی یہ نشانی اس حدیث میں نہیں بیان کی گئی کہ اس کی لمبی داڑھی ہوگی، مسجد کا امام ہوگا، مؤذن ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا. نہ، یہ نشانی یہاں بیان کی گئی کہ وہ والدین کے فوت ہونے کے بعد دعا کرے گا. جو دعا کرے وہ نیک ہے اور جو نہ کرے اس کا تعین آپ کر لینا. پڑھا لکھا شہر ہے یار، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو یہ ہے اصل بات. تو اس واسطے اپنے مرحومین کے لیے آپ دعا ضرور فرمایا کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے سب حضرات کی؟ ہاں، جب آپ ایک بھی دائیں بائیں دیکھتا تو مجھے مشکل میں آ جاتا ہوں، ناراض نہ ہونا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن فی القبر بعد موتہ من عملہ وحسناتہ، مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے. فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن مر کے قبر میں جاتا ہے تو فرمایا کچھ اعمال ہیں جن کا ثواب قبر میں بھی جاتا ہے. حالانکہ یہ اصول ہے، دنیا دار العمل ہے، قبر و حشر دار الجزا ہے. جو عمل کرنا یہاں کرنا ہے، قبر میں چل کے کوئی عمل نہیں کر سکتا. وہی جب عمل نہیں ہے تو ثواب کیسے جائے گا؟ یہاں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کے لیے کچھ اعمال ہیں جن کا ثواب قبر میں بھی جاتا ہے. پھر وہ ہمیں سننے چاہیے نا، وہ کرنے بھی چاہیے تاکہ ثواب قبر میں جائے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے علما علمہ ونشرہ، فرمایا سب سے پہلے اس مرنے والے نے جو علم دین حاصل کیا تھا، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، اس دین پر جو اس نے عمل کیا یا آگے سکھلا دیا، فرمایا وہ تو فوت ہو کے قبر میں جائے گا. اس کے کہے پر جتنے عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب بھی قبر والے کو عطا فرمائے گا. آپ نے کسی کو صرف یہ بتا دیا کہ جناب آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی پینا، یہ حضور کی سنت ہے، جب تک وہ پیتا رہے گا ثواب آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا. وہ آگے بتا دے تو ثواب اس کے کھاتے میں، قیامت تک کے لیے سلسلہ چلتا رہے ثواب آپ کو ملے گا. علم دین حاصل بھی کرو، آگے بھی پہنچاؤ. ٹھیک ہے؟ جو بندہ ایسا عمل کرے گا وہ قبر میں چلا جائے گا، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو کیا میں امید کروں کہ علم دین حاصل کریں گے اور سکھلائیں؟ سکھلانے کے لیے یہ ضروری تو نہیں نا کہ ایسا سٹیج لگے گا، کیمرے ہوں گے اور کوئی 2-4 گڈیاں تمہارے اوپر پھینکے گا تو تبھی تم مسئلے بتاؤ گے. نہیں توجہ فرما رہے. تو یہ تو بندہ اپنے بچوں کو بھی بتا سکتا ہے. میرے عزیز دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو علم حاصل کرے اس کو پھیلائے. کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ کتاب ہی لکھ دے، جب تک وہ کتاب رہے گی اللہ ثواب عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے کام ضرور کیا کریں جن کے ساتھ صدقہ جاریہ بن جائے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات فرمایا او نہرن اجراہو، جو کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے. سمجھ آئی؟ لفظ تو نہر کے ہیں لیکن اس میں ہر قسم کا پانی، کوئی پمپ لگا دے، کوئی نل لگوا دے، کوئی نلکا لگوا دے، کوئی کنواں، کوئی نہر، کسی بھی اعتبار سے کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر دے. فرمایا جب تک لوگ پیتے رہیں گے اللہ قبر والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ضرور اس بات پر آپ نے دھیان دینا ہے. جتنے بیٹھے ہیں اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی ایک غریب کے گھر پانی کا نل لگوا دیں. اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے ثواب عطا فرمائے گا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری فرمایا او بیتن بناہ لابن السبیل، فرمایا تیسری چیز جس کا ثواب قبر میں جاتا ہے وہ ہے اگر کوئی بندہ کسی علاقے میں مسافر خانہ بنوا دے. سمجھ آ رہی؟ مسافروں کے لیے راحت کا سامان ہو جائے. اور یہاں مکان کا ذکر ہے لیکن اگر کوئی اچھا درخت لگا کے بیٹھنے کا اہتمام کر دے تو ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو مسافر خانہ بنانے کا بھی ثواب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک رہے گا لوگ وہاں بیٹھیں گے، سستائیں گے، سواری آنے کا انتظار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی قبر والے کو عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اور یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز جس کا ذکر ہے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا
اس بندے کے لیے اس کی نیک اولاد کی دعا، ولدن صالحن ترکہو، فرمایا وہ اپنی اولاد میں سے نیک اولاد چھوڑ جائے جو نمازی بھی ہو، درود پڑھنے والی ہو، آقا سے پیار کرنے والی، حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت رکھنے والی. جب بھی وہ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کا ثواب ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا او مصحفن ورثہ، یا پھر کوئی بندہ اپنی وراثت میں قرآن کی تعلیم چھوڑ گیا. یہاں دو معانی ہیں، ایک ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس نے قرآن لکھا اور وہ چھوڑ گیا، جب تک وہ پڑھا جاتا رہے گا ثواب ملے گا، اور ایک یہ ہے کوئی لائبریری بنا کے چلا گیا، جب تک قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہوتی رہے گی اللہ اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں عطا فرمائے گا. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ جتنی حسنات نیکیوں کو کہتے ہیں، جتنی یہ نیکیاں ہم کریں گے اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ثواب عطا فرمائے گا.